ہم نے ارادہ کیا ہے کہ عقیدہ کی کلاس ہر بدھ کو ہوگی انشاءاللہ، تو اس میں اسماء حسنی کے بارے میں ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور مطلب اسماء حسنی کے معانی اور مطالب اور ان سے ہمیں کیا سمجھ میں آتے ہیں، اور کیسے ہمیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیسے نمایاں ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ مطلب ہر کلاس میں اللہ کا کوئی ایک نام لیں گے اور اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسماء حسنی کو بھی تفصیل جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں، اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے یہاں کچھ قواعد پائے جاتے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو آج کے درس میں ہم ایک قاعدہ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے بارے میں ہے۔ جی، پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی پر ایمان لانا، اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا ہے نا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ ایمان کا سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، یہ ایمان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا رکن ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ اور اللہ پر ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ایمان کا پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان۔ اب اللہ پر ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ اللہ پر ایمان کے 4 ارکان ہیں۔ 4 ارکان کون کون سے؟ اسماء الحسنی اچھا، ایمان کے 6 ارکان تو معلوم ہے نا؟ ایمان کے 6 ارکان معلوم۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ کے رسولوں پر ایمان، نمبر 4 اللہ کی کتابوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان، چاہے وہ اچھے ہو یا بری۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 جو ہے ایمان کا رکن اللہ پر ایمان، اب اس کے بھی 4 ارکان ہیں، اس کے بھی 4 ارکان ہیں۔ اللہ پر ایمان اس کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 یہ ایمان کہ اللہ موجود ہے، اللہ کے موجود ہونے پر ایمان لانا۔ اللہ موجود ہے، یعنی اللہ پر ایمان کا کیا مطلب؟ اس میں 4 چیزیں آتی ہیں بنیادی طور پر۔ نمبر 1 اس بات پر ایمان کہ اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا رکن ہے ایمان باللہ کا۔ نمبر 2 ایمان باللہ کا دوسرا رکن کیا ہے؟ اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالی سب کا رب ہے، یعنی اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ اللہ تعالی ہمارا، آپ کا اور سب کا، کل کائنات کا کیا ہے؟ رب ہے۔ اور رب ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ ہمارا سب کا رب ہے، کیا مطلب؟ اللہ سب کا خالق ہے اور مالک ہے اور مدبر ہے۔ اللہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تدبیر کرنے والا، سب کا انتظام کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو پیدا کیا
اور اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب پورے نظام کو چلا رہا ہے، دنیا کے نظام کو، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 ایمان باللہ کا تیسرا رکن کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، اللہ کے معبود ہونے پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کیا ہے؟ معبود ہے، معبود برحق، سچا معبود، عبادت کے لائق ہے، اس بات پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ یہ ایمان باللہ کے 4 ارکان ہیں، ایمان باللہ کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ موجود ہے۔ نمبر 2 اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ سب کا رب ہے۔ نمبر 3 اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، ان پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایمان باللہ میں سے کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ تو یہ جو اللہ کے اسماء اور صفات ہیں، اس باب میں اہل سنت والجماعت کے چند اصول ہیں، چند قواعد ہیں جو بہت ہی اہم ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کے باب میں بہت سارے فرقے گمراہ ہو گئے ہیں، بہت سارے فرقے کیا ہیں؟ گمراہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے سلسلے میں، جہمیہ ہے نا، ہاں سب قدریہ، جبریہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، بہت سارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے سلسلے میں جو اصول اور قواعد ہیں اہل سنت والجماعت کے، اسی حساب سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ کے اسماء اور صفات پر۔ پہلا قاعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے سلسلے میں؟ پہلا قاعدہ جو ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مینس نام، اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں اور وہ سب کے سب اچھے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے نام ہیں اور وہ سب کے سب اچھے ہیں، پیارے ہیں، بابرکت ہیں، یہ پہلا قاعدہ ہے اسماء حسنہ میں۔ یہ پہلا قاعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں، اور وہ سب کے سب نام اچھے ہیں، پیارے ہیں، بابرکت ہیں، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ کے نام نہیں ہیں، اللہ کی ذات تو ہے لیکن اللہ کے اسماء اور صفات نہیں ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات بھی ہے اور اللہ کے اسماء اور صفات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے جو اسماء ہیں، جو نام ہیں، وہ سب کے سب اچھے ہیں اور بہت اچھے ہیں اور سب سے اچھے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں 4 جگہوں پر اس بات کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کے جو نام ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں اور سب سے اچھے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 جگہوں پر یہ بیان آیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مشہور ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ہے نا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تو تم اللہ کو ان کے ذریعے سے پکارو۔ تو یہاں پہ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اس کا بیان آیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنى، سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، لہ الاسماء الحسنى۔ تو 2 جگہ اور ہیں، پورے قرآن میں 4 جگہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، یہ بیان آیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اور یہ تمام کے تمام اسماء کیا ہیں؟ اچھے ہیں، اچھے ہیں۔
ایسا نہیں کہ اللہ کے نام اچھے نہیں ہیں، اللہ کے نام اچھے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، ایسا نہیں کہ کچھ نام اچھے ہیں اور کچھ نام اچھے نہیں ہیں، اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ لوگوں کے نام اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے نہیں بھی ہوتے ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے اللہ کا معاملہ۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سب کے سب اچھے ہیں اور بہت اچھے ہیں اور سب سے اچھے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام الرحمن بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور الغفار بھی اچھا ہے، اور وہیں اللہ تعالیٰ کا نام الجبار بھی اچھا ہے اور القہار بھی اچھا ہے، ہاں، ہر نام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شہاب حسین ملیالم، آپ ملیالم شیخ فاہم سمجھ گئے؟ تو کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں ہاں، انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ انسانوں کے نام اچھے بھی ہوتے ہیں اور اچھے نہیں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام اچھے ہیں اور بہت اچھے ہیں اور سب سے اچھے ہیں۔ حسنہ جو ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ حسنہ احسن کا مؤنث ہے، احسن یہ مذکر لفظ ہے، احسن سب سے اچھا، اسی کا یہ صیغہ جو ہے حسنہ مؤنث کا صیغہ ہے، احسن سب سے اچھا اور حسنہ سب سے اچھی۔ احسن مرد کا نام سب سے اچھا احسن، حسنہ عورت کا نام سب سے اچھا۔ تو یہ جو حسنہ ہے اس کا معنی کیا؟ سب سے اچھا، سب سے اچھے۔ الاسماء الحسنى یعنی اللہ کے جو للہ الاسماء الحسنى، اللہ کے نام صرف اچھے نہیں ہیں اور بہت اچھے نہیں بلکہ سب سے اچھے ہیں، جی۔ تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ایسا نہیں کہ اللہ کے نام نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نام اچھے نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے سب نام اچھے نہیں ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں، نہیں، اللہ کے نام ہیں جو قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں اور وہ نام اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، سب سے اچھے ہیں، اور تمام ناموں کے بارے میں، اللہ کے تمام ناموں کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ کہا کہ الرحمن اور الغفار، بہت سارے لوگ ان ناموں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ رحمان ہے، اللہ غفار ہے، ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ بھی کرو۔ تو اللہ قہار بھی ہے اور اللہ جبار بھی ہے، دونوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نام بھی اچھا ہے، الغفار بھی اچھا ہے، قہار بھی اچھا ہے، الرحمن بھی اچھا ہے، الجبار بھی اچھا ہے، تو اللہ کے ان تمام ناموں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں اور سب سے اچھے ہیں، تو اس کو دو طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، تمام ذاتوں میں سب سے اچھی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، تمام ذاتوں میں سب سے اچھی ذات اللہ کی ذات ہے، لہٰذا تمام ناموں میں سب سے اچھے نام اللہ کے نام ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سب سے اچھے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے اللہ کی ذات سب سے اچھی ذات ہے، اسی طرح سے اللہ کے نام سب سے اچھے نام ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اللہ کے جو بھی نام ہیں وہ نام اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کو شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کو شامل ہیں۔ اس کو مثال سے ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ سب کمپلیٹ ہیں، مکمل ہیں۔ ہاں، صفت یا صفات یعنی کوالٹی، گن۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام
جو اچھے ہیں یا بہت اچھے یا سب سے اچھے ہیں تو اس کی صورت اور وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ان ناموں سے جو اللہ کے صفات ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اللہ کی صفتیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام صفات، وہ سب کی سب صفتیں کیا ہیں؟ کمپلیٹ ہیں، مکمل ہیں، اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ ہاں، کمپلیٹ نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ہمارے آپ کے نام کمپلیٹ نہیں ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے اچھے نہیں ہیں، اللہ کے ناموں سے اچھے نہیں ہیں، اور پھر ہمارے نام کمپلیٹ نہیں ہیں، یا ہمارے اندر جو صفات ہیں وہ ہماری صفات کمپلیٹ نہیں ہیں، ہمارے جو گن ہیں، ہمارے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو مثال سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحی، ہے نا، الحی، یہ اللہ کا اسم ہے، نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا یہ نام جو ہے نا، تمام ناموں کی طرح یہ نام بھی کیا ہے؟ اچھا ہے، بہت اچھا ہے اور سب سے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی جو ذات ہے وہ سب سے اچھی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کی یہ صفت الحی بھی، یہ جو ہے نا، یا اس کا نام جو ہے، یہ اس کی ذات کی طرح اس کا نام بھی اچھا ہے، الحی۔ الحی سے اللہ کی صفت جو ہے نا ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور کیا ہے؟ الحیات، الحیات، زندگی، الحی مطلب زندہ، الحیات زندگی۔ ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام ہے الحی تو مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زندہ ہے، اللہ کو زندگی حاصل ہے، حیات حاصل ہے۔ تو الحی اللہ کا نام ہوا اور الحیات اللہ کی صفت ہوئی۔ اب یہ جو الحی سے اللہ کی الحیات صفت ہمیں معلوم ہوتی ہے، تو یہ صفت جو ہے حیات زندگی اللہ کی، یہ کمپلیٹ ہے، یہ مکمل ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام الحی ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی اس صفت حیات کے اندر۔ مطلب یہ کہ اللہ کو حیات حاصل ہے شروع سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے، شروع سے آخر تک اللہ کو حیات حاصل ہے۔ اللہ کو پہلے بھی حیات تھی، ابھی بھی حیات ہے، اور آئندہ بھی اللہ کے لیے حیات ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی حیات کبھی ختم نہیں ہونے والی، اللہ کی حیات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب اللہ کو پہلے حیات نہیں تھی بعد میں حیات حاصل ہوئی، ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی جو حیات ہے وہ بعد میں ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی حیات کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ ہماری جو حیات ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، پہلے ہمارے پاس حیات نہیں تھی، بعد میں ہمیں حیات ملی، اور ہمیں جو حیات ملی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن ہماری حیات ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، تو ہماری حیات کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن اللہ کی جو حیات ہے وہ کیا ہے؟ کمپلیٹ، کمپلیٹ۔ تو اللہ کا جو نام ہے اس کے بارے میں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام اچھا ہے، بہت اچھا، سب سے اچھا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو صفت نکلتی ہے وہ صفت کیا ہے؟ صفت کمال ہے، کمپلیٹ صفت ہے، مکمل صفت ہے، جس کو ایک مثال سے ہم نے سمجھا، الحی کی مثال سے سمجھا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھیے، حیات جو ہے وہ اور بھی صفات کمال کو شامل ہوتی ہے، جیسے اللہ کا نام الحی ہے، اس کی صفت الحیات ہوئی، تو اللہ جو الحی ہے اور اس کی جو صفت الحیات ہے تو اس کے اندر اور بھی صفات شامل ہیں اور وہ مکمل صفات ہیں۔ اللہ حیات سے ہے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ حیات سے ہے تو اللہ کو علم بھی ہے، اللہ کو قدرت بھی ہے، ٹھیک ہے،
اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے، یہ سب حیات کے اندر داخل ہے۔ اللہ الحی ہے، اللہ کو حیات ہے، تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے۔ اور یہ ساری صفات، قدرت، علم، سمع، بصر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کمپلیٹ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی جو صفت حیات ہے وہ اس اعتبار سے بھی کمپلیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حیات میں جو قدرت ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے، اللہ کی حیات علم بھی کمپلیٹ ہے اس میں، اور سمع بھی، بصر بھی، سب۔ ہماری آپ کی جو حیات ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کمپلیٹ ایسے بھی نہیں ہے، پہلے حیات نہیں تھی ابھی ملی ہے نا، بعد میں حیات باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، جبکہ اللہ کا معاملہ الگ ہے، شروع سے آخر تک حیات ہے۔ دوسری یہ کہ ہمیں جو زندگی حاصل ہے اور ہماری زندگی کی جو صفتیں ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کی جو صفات ہیں، کیا ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم سن رہے ہیں، ہے نا، ہمیں کچھ جانکاریاں بھی ہیں، ہے نا، ہمارے پاس کچھ طاقت اور قدرت بھی ہے، پاور بھی ہے، لیکن ہمارے پاس جو پاور ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، ہمارے پاس جو نالج ہے، جانکاری، یہ سب کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کمپلیٹ نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی ہی کمپلیٹ نہیں ہے نا، تو اس کی صفات کیسے کمپلیٹ ہوں گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی حیات بھی کمپلیٹ ہے، اور حیات سے اللہ تعالیٰ کی حیات میں جو صفات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ کمپلیٹ اور مکمل ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نام کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام الرحمن، کیا ہے؟ یا اس سے پہلے دیکھ لیں، العلیم۔ اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ العلیم۔ کیا معنی اس کا؟ جاننے والا، بہت جاننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا۔ العلیم یہ اللہ کا نام ہے، اس سے اللہ کی صفت نکلتی ہے، کیا؟ العلم۔ اللہ کی صفت کیا نکلتی ہے؟ العلم۔ اللہ جاننے والا ہے، یہ نام ہوا، اور اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ تو العلیم یہ اللہ کا نام ہے، اور یہ اچھا نام ہے، بہت اچھا اور سب سے اچھا نام دوسروں کے ناموں کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کی جو صفت ہے العلم وہ کمپلیٹ ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ کمپلیٹ ہے، ہمارے آپ کے جیسا علم نہیں ہے، ہمارا علم کمپلیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس پہلے علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، بعد میں ہمیں علم ہوا، اور یہ علم بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ شروع سے ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور بعد میں بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اللہ کا علم کیا ہوا؟ کمپلیٹ ہوا، ہمارا علم کمپلیٹ نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کا جو علم ہے اسے ہر چیز کا علم ہے، ہمیں جو علم ہے ہر چیز کا علم نہیں ہے، کچھ ہی چیزوں کا ہمیں علم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہمارے پاس کچھ ہی چیزوں کا علم ہے، چند چیزوں کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک تمام چیزوں کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن ہمارا علم ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کا علم کمپلیٹ ہوا، ہمارا علم کمپلیٹ نہیں ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ہمیں ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو قلم کو کہا کہ تم لکھو، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہر چیز کو لکھو، ہر چیز کی تقدیر کو لکھو، قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر کو لکھو۔ تو گویا کہ کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو شروع ہی سے علم حاصل ہے، اور ہمیشہ، یعنی ہمیشہ سے اللہ کو علم حاصل ہے، اور اللہ کا علم ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے بھی اللہ کا علم کیا ہوا؟ کمپلیٹ ہوا، ہمارا علم کمپلیٹ ایسے نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ جو ہے نا، اللہ کا علم ایسا ہے، یعنی اللہ علم میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اللہ بھولتا نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے علم میں کمی آتی رہتی ہے، ہمیں ہوتا آج سے 1 سال پہلے ہمارے پاس زیادہ علم تھا، ابھی علم ہمارا گھٹ گیا، کم ہو گیا، بھول گئے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کا علم جو ہے نا
ایسا ہے کہ اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے، اللہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں۔ الحی جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس پہ آیت الکرسی میں اس کا بیان ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور علیم کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اجمالی طور پہ، تفصیلی طور پر تمام اشیاء کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کے جو اپنے اعمال ہیں، افعال ہیں، اللہ کے جو اپنے کام ہیں، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور اللہ کو تمام مخلوقات کے افعال کا بھی علم ہے۔ اس کائنات کا علم ہے، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے احوال کا، ان کے افعال کا، تمام چیزوں کا اللہ کو علم ہے، اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، ہمیں ہر چیز کا علم نہیں ہے، اور ہمیں ہر چیز کا علم تفصیلی بھی نہیں ہے۔ ہمارے علم کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں پر اس بات کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے، العلیم ہے، اور اللہ کا علم کمپلیٹ ہے۔ علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کی کتاب میں، اور اللہ گمراہ نہیں ہوتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ کے علم کی کوالٹی ہے، یہ پہچان ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں، اللہ کا جو علم ہے واسع ہے اور محیط ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اس پوری آیت میں اللہ کے علم کا بیان ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین پر ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، ساری پوری کائنات، آسمان سب کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی درخت سے ٹوٹ کر گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین کے اندھیروں میں، یعنی زمین کے اندر تہوں میں جو ایک دانہ ہوتا ہے، اس کا بھی علم اللہ کو ہے، اور ہر رطب و یابس کا علم اللہ کو ہے۔ جو بھی خشک چیز ہے یا جو بھی گیلی چیز ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ کے کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے۔ اس سے اللہ کے علم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو وہ بھی، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم سے، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، کچھ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے کیا ہے، کمپلیٹ ہے۔ تیسری مثال آخری لے لیتے ہیں، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے الرحمن۔ الرحمن مہربان، بہت مہربان، سب سے بڑا مہربان، ہے نا، یہ اللہ کا نام ہے الرحمن۔ اس سے اللہ کی صفت ایک نکلتی الرحمہ۔ الرحمن اللہ کا نام ہوا، مہربان، اور رحمت اللہ کی صفت ہوئی، مہربانی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ کا نام جو الرحمن ہے اور اس سے جو صفت الرحمت ہے، یہ کمپلیٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمپلیٹ ہے۔ چنانچہ اللہ سب کے لیے کیا ہے؟ رحمان، رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس پر بھی اللہ کی مہربانیاں ہیں، ہے نا، اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وسیع ہے، سب کو شامل اور ہاں۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہوئی، لیکن دنیا میں اللہ کی جو رحمت ہے سب کے لیے ہے۔
انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، ظالموں کے لیے بھی، مظلوموں کے لیے بھی، سب کے لیے۔ لیکن آخرت میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیمًا، صرف مومنوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا آخرت میں، اس لیے مومن جنت میں جائیں گے، کافروں پر اللہ مہربان نہیں ہوگا، اس لیے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الرحمن اور اس کی جو صفت ہے الرحمہ، یہ بھی کیا ہے؟ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، کہیں بھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ بلکہ ایک ماں اپنے بچے پر کتنا مہربان ہوتی ہے کہ نہیں؟ یعنی دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے نا؟ ماں سے زیادہ کوئی رحم دل نہیں ہے۔ ایک ماں جیسے اپنے بچے پر بہت ہی مہربان ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے، بہت زیادہ، کوئی مقارنہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت ہے تو اللہ نے ایک رحمت دنیا میں بھیجا ہے بس، باقی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، قیامت کے دن وہ رحمت ظاہر ہوگی مومنوں کے لیے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت الرحمہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اس کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ بھی مہربان ہوتے ہیں، لیکن ان کی رحمت، ان کی مہربانی کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم آپ ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، لیکن مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کمپلیٹ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا آج کے درس کا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی ناموں کے سلسلے میں جو اہل سنت والجماعت کے یہاں قواعد اور اصول ہیں، اس میں سے ایک قاعدہ اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اللہ کے تمام نام کیا ہیں؟ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں اور سب سے اچھے ہیں۔ اور اللہ کے ناموں سے جو صفات معلوم ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہیں، وہ تمام صفات کیا ہیں؟ مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں انہیں ہمیں اپنی عملی زندگی میں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکتوں سے نوازے، آمین۔